تک باقی رکھا۔ یہ وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، اگر تو مومن بن جائے۔ عام سی مثال دوں آپ کو کہ آپ میری مجلس سمجھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سب کو اردو آتی ہے۔ اگر یہاں میں فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں تو وہی سمجھ پائے گا جسے فارسی آتی ہے۔ مطلب جیسا علم اردو میں دیا جا رہا ہے ویسا ہی فارسی میں دیا جائے گا، لیکن کیونکہ آپ کو فارسی نہیں آتی آپ مجلس نہیں سمجھیں گے۔ بالکل اسی طرح جب تک وہ صفت ایمانی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی آپ اپنے امام سے خیر نہیں لے سکیں گے۔ جب تک وہ صفت آپ کے اندر پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ اہلیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ یہ وجود تب تک تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ یعنی اب اگر ایمان نہیں تو ہم امام زمانہ کے وجود سے وہ خیر لے نہیں سکتے جو امام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ایک خیر عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے۔ عام خیر تو خدا بھی بندوں پہ نازل کرتا ہے، لیکن جو خیر خاص ہوتا ہے، جیسے مقدس اردبیلی تھے، جیسے امام خمینی تھے، جیسے سید ابن طاووس تھے، ویسا خیر اگر کوئی لینا چاہتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں ایمان لائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بارے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی۔ دوسری بات کوشش کریں جو آج کی مجلس میں ہیں وہ کل بھی آئیں، کیونکہ تسلسل کے ساتھ اگر موضوع سنیں گے تو کیونکہ یہ مجالس انشاءاللہ آپ کو یہ باعث مفید بھی ہوں گی اور تھوڑا ریلیٹڈ ہوں گی، ہر مجلس کل کے دن سے ریلیٹڈ ہوگی۔ پہلا سوال خود سے کریں کہ ایمان کیا ہے؟ ایک تعریف عام فہم ہے، آپ کو بولا ایمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ یہ ایمان تو ہم سب کے پاس ہے، لیکن قرآن جس ایمان کی بات کر رہا ہے جو ایمان باطنی ہے، تو یہ سوال ہوگا کہ مقصد خلقت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ مشین اگر بنی ہے اور موجود ہے اس کا نام انسان ہے، کہ جس پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ صرف ایک آنکھ پہ ڈاکٹر پوری زندگی لگا دیتا ہے آنکھ کو سمجھنے میں، آنکھ کے نظام کو سمجھنے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تو کیا کرے؟ میری عبادت کرے۔ اب کہا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، نماز، حج۔ اگر یہ عبادت ہے تو کربلا میں مولا حسین کے قاتل بہت کر چکے تھے۔ شمر نے 17 حج کیے، لشکر حسین میں بھی اذان، لشکر یزید میں بھی اذان۔ میرے امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد نماز و روزہ نہیں ہے، لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ تمہیں خلق ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اچھا مولا یہ اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ جسے معرفت آ گئی وہ مومن بن گیا، جسے معرفت ابھی تک نہیں ملی وہ مسلم تو ہے پر مومن نہیں بنا ابھی تک۔ تو مولا یہ معرفت خدا کہاں سے حاصل کریں؟ تو یہاں تک سارے مسلمان متفق ہیں، رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ یعنی تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری معرفتوں کا خزانہ تیرے اندر پڑا ہوا ہے۔ خدا بھی یہیں سے ملے گا، علی بھی یہیں سے ملے گا، امام زمانہ بھی یہیں سے ملیں گے۔ تجھے خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے در پہ در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو خود کو پہچان لے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔
تو ہم سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں، انسان کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کتنے بڑے خزانے ہیں، کہ مولا فرماتے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کیا ہے، وفیک عالم الاکبر، بلکہ تمہارے وجود میں ایک بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے۔